دنیا کے بہترین اردو بولنے والوں میں مقابلہ تھا۔ سوال نہایت ہی مشکل پوچھا گیا تھا کہ سکون، اطمینان، خوشی، خاموشی اور ذہنی یکسوئی کو زیادہ سے زیادہ 5 الفاظ کے جملے میں بیان کریں۔ اور جو شخص یہ مقابلہ جیتا تھا، پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ میری بیوی سو رہی ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے پوچھا آپ کے کان میں کتنے سوراخ ہیں؟ کہنے لگی ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، اس کے علاوہ بھی کہنے لگی اتنے سوراخ کروائے ہوئے ہیں کانوں میں، سنتی پھر نہیں آپ۔ ایک دوست شیخ سے، یار شیخ پانی تو پلا۔ شیخ، یار آج میں سوچا تجھے پیزا یا برگر کھلاؤں۔ دوسرا دوست رامگی سے، کیا؟ شیخ، پانی آیا منہ میں؟ ہاں یار۔ شیخ بولا چل پھر وہی پی لے۔ ایک سکول میں نرسری کی ٹیچر اپنی کلاس کے 20 بچوں کو جوتے پہنا رہی تھی۔ جھک جھک کر اس کی کمر میں درد ہونے لگا۔ 20واں بچہ شرمیلا اور خاموش طبیعت کا تھا۔ جب ٹیچر اس سے بھی جوتے پہنا چکی تو بڑے سکون سے بولا، یہ میرے جوتے نہیں ہیں۔ ٹیچر کا دل چاہا کہ وہ رو دے، لیکن خود پر قابو پا کر بچے کے جوتے اتارنے لگی۔ جوتا اتار کر کمر سیدھی ہی کی تھی کہ بچہ پھر سے بولا، یہ جوتے میرے بھائی کے ہیں مس، لیکن امی نے کہا تھا کہ آج تم پہن جاؤ۔ بیوی نے میسج کیا، آفس سے آتے ہوئے 2 کلو ٹماٹر، 1 کلو آلو لیتے آنا، اور لیلا ہیلو بول رہی ہے۔ شوہر کا جوابی میسج آیا، یہ لیلا کون ہے؟ بیوی کا میسج، کوئی نہیں، بس چیک کر رہی تھی تمہیں میرا میسج ملا ہے کہ نہیں۔ پاکستانیوں پر شادیوں پر ایک بہت غلط فہمی ہے کہ کھانا کھول دیا جاتا ہے۔ اصل میں تو بندے کھول دیے جاتے ہیں، کھانا تو وہی موجود ہوتا ہے۔ گالیاں دینے والے، جوتیاں دکھانے اور مارنے والے سیاستدان سے کسی نے کہا، حضور آٹا مہنگا ہو گیا ہے، اس سے غریب مر جائے گا۔ سیاستدان، آٹا مہنگا ہونے سے غریب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم نے سب انتظام پہلے ہی کر لیا تھا۔ غریب، وہ کیا؟ ہم نے غریب کی گیس ہی بند کر دی جناب۔ وہ بیسٹ فرینڈ ہی کیا جس نے تمہیں گندی باتیں نہ سکھائی ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ نہاتے ہوئے جب بھی صابن گرے گا ہمیشہ واش روم کے اندر جا کے گرے گا۔ مصیبت۔ وہ لڑکیاں جو بسکٹ کھانے کے بعد پیکٹ میں موجود چورا بھی نہیں چھوڑتی، وہ بھی جانو کو کہتی ہیں کہ جانو میں تمہارے لیے دنیا بھی چھوڑ دوں گی۔ ہر کسی کے پاس ایک ایسے رشتہ دار کی کہانی ضرور ہوتی ہے جس نے 20 سال پہلے 50,000 کا پلاٹ لیا ہوتا ہے، جس کی مالیت اب کروڑوں کی ہو چکی ہوتی ہے۔ ملائیشیا میں پہلی بیوی پر ٹیکس معاف ہے، ٹیکس دوسری بیوی سے شروع ہوتا ہے اور تیسری بیوی پر ٹیکس کی شرح اور بڑھ جاتی ہے، جبکہ چوتھی بیوی پر ٹیکس کی شرح انتہائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہاں کی حکومت کا خیال ہے کہ پہلی بیوی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن باقی بیویاں عیش و عشرت کے زمرے میں آتی ہیں، لہٰذا جو عیاشی کر سکتا ہے تو ٹیکس بھی دے سکتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ٹیکس جب سے یہ خبر سنی ہے، ٹیکس والوں کے باہر بہت رش لگا ہے کہ ہم بھی ٹیکس دینے کو تیار ہیں، بس آپ شادیاں کھولیں۔ فرض کرو تمہاری 1 کروڑ کی لاٹری لگ جائے اور اسی دن مجھے کوئی اغوا کر لے اور 1 کروڑ تاوان مانگ لے، تو تم کیا کرو گے؟ شوہر، ناممکن۔ یہ جو ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ کس جگہ کا واقعہ ہے؟ کچھ لوگوں کو سیر کروانی ہے وہاں کی۔ صبح سے شام تک بات کرنے کا انتظار کرتا ہوں اور جیسے ہی بات ہوتی ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ میں نے گھر والوں کو کہا ہے کہ سونا اور مہنگا ہو جائے گا، ان بندہ ہور کتنے اشارے کرے۔ جانو کو ٹینشن دینے کا طریقہ، فیس بک آن کریں اور چلتا چھوڑ کر سو جائیں۔ ہم ایسی قوم ہیں، جب آمنے سامنے بات کر رہے ہوں تو کہتے ہیں سن بھائی، اور جب فون پر بات کر رہے ہوں تو کہتے ہیں دیکھ بھائی۔ پاکستانی شادی، ولیمہ یا کسی دعوت پر ہمیشہ لیٹ پہنچتے ہیں، ایئرپورٹ پر فلائٹ سے 6 گھنٹے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، جیسے جہاز انہوں نے ہی اڑانا ہو۔ واشنگ مشین سے دوستی، جھاڑو پوچھا سے پیار، بس یہی ہے پریوں کا ہفتہ اور اتوار۔ ایک تحقیق کے مطابق 80% شوہر حضرات کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی بیگم کا موڈ کس بات پر آف ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی 20% شوہر حضرات کو یہ بات پتہ ہوگی؟ سزوکی کے بنانے والے پریشان ہیں کہ یہ آئیڈیا ہمیں کیوں نہیں آیا۔ پاکستان کے دودھ والے نے لوکل ڈینٹر کی مدد سے مہران میں آلٹریشن کرا کر دودھ سپلائی کے لیے لوڈر بنوا لی۔ سمجھ نہیں آتی
ذہین قوم پہ قرضہ کیسے چڑھ گیا؟ پرانے گانے سنو تو بیوی کہتی ہے کسی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ نئے گانے سنو تو کہتی ہے تمہیں بڑی جوانی چڑھ رہی ہے۔ شریف نظر آنے والا شخص اندر سے کتنا شاطر ہے یہ صرف اس کا بیسٹ فرینڈ ہی جانتا ہے۔ خاندان میں سب سے معصوم اور بے ضرر شخص ماموں جان ہوتے ہیں۔ نانی کو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے لیکن وہ گھر آج بھی نانی کا گھر ہی کہلاتا ہے۔ ایک گمنام نمبر سے کال آئی۔ ایک خاتون نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ کال سننے والے نے اسی طرح کی سرگوشی میں جواب دیا نہیں نہیں بالکل بھی نہیں۔ دوسری طرف سے اچانک جانی پہچانی رخت آواز میں کہا گیا آج ذرا تسی گھر تے آؤ پھر۔ چودھری صاحب 4 دن سے گھر واپس ہی نہیں گئے۔ سزوکی کے بنانے والے پریشان ہیں کہ یہ آئیڈیا ہمیں کیوں نہیں آیا۔ پاکستان کے دودھ والے نے لوکل ڈینٹل کی مدد سے مہران میں آلٹریشن کرا کر دودھ سپلائی کے لیے لوڈر بنوا لی۔ سمجھ نہیں آتی یہ ذہین قوم پہ قرضہ کیسے چڑھ گیا۔ پرانے گانے سنو تو بیوی کہتی ہے کسی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ نئے گانے سنو تو کہتی ہے تمہیں بڑی جوانی چڑھ رہی ہے۔ شریف نظر آنے والا شخص اندر سے کتنا شاطر ہے یہ صرف اس کا بیسٹ فرینڈ ہی جانتا ہے۔ خاندان میں سب سے معصوم اور بے ضرر شخص ماموں جان ہوتے ہیں۔ نانی کو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے لیکن وہ گھر آج بھی نانی کا گھر ہی کہلاتا ہے۔ ایک گمنام نمبر سے کال آئی۔ ایک خاتون نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ کال سننے والے نے اسی طرح کی سرگوشی میں جواب دیا نہیں نہیں بالکل بھی نہیں۔ دوسری طرف سے اچانک جانی پہچانی رخت آواز میں کہا گیا آج ذرا تسی گھر تے آؤ پھر۔ چودھری صاحب 4 دن سے گھر واپس ہی نہیں گئے۔